باب فضل الاحسان الی البنات، بچیوں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1104 1104 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت داخل ہوئی، یعنی کہ جناب عائشہ کہتی ہیں میرے پاس آئی، میرے گھر میں داخل ہوئی، تو ایک عورت آئی جب کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کیوں داخل ہوئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تسأل، مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، بھوکی ہے، کھانا چاہیے۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، اسے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یعنی کہ میرے گھر میں ایک کھجور تھی، میں نے وہ دے دی۔ کھجور بھی کتنی؟ ایک کھجور ملی ہے، اس کے علاوہ وہ صورتحال نہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے کہ کیلے بھی پڑے ہوئے ہیں، سیب بھی پڑے ہوئے ہیں، مالٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بھی طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اور پھر بھی پریشان ہی پریشان، رب کے نہ شکر ہی نہ شکر۔ یہاں پہ جناب عائشہ کو دیکھیے کہ ان کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فرماتی ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور اسے دے دی۔ جناب عائشہ کا پہلے دیکھیے کارنامہ، ایک ہی کھجور ہے، کیا انہوں نے سوچا کہ میرا رات کو کیا بنے گا، ابھی کھجور میں اس کو دے دی، میرا بعد میں کیا کروں گی؟ اس کو دے دی، میرا اللہ مالک ہے۔ فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا۔ اب اس عورت کا کارنامہ دیکھیے، اس نے وہ کھجور تقسیم کر دی اپنی 2 بیٹیوں کے مابین، آدھی ایک بیٹی کو، آدھی دوسری بیٹی کو۔ اور ماں وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اور خود اس نے اس کھجور میں سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹھ گئی ہوگی کھجور کھلانے کے لیے۔ ثم قامت، پھر کھڑی ہوگی، فخرجت، تو نکل گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسے ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، بھوکی تھی، مانگ رہی تھی، میں نے ایک کھجور تھی وہ دے دی، اس نے 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی، خود کچھ نہیں کھایا، تو میں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس کا امتحان لیا گیا، جسے آزمایا گیا ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ بن جائیں گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جب بیٹی دیتا ہے، اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے کہ میں نے بیٹی دی ہے، کمانے والا بیٹا نہیں دیا۔ وہ تو ہم نے بیٹیوں کو کمانے والی بنا لیا ہے، گھروں سے نکال دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹی نہیں کمائے گی گھر نہیں چل سکے گا، تو اس کو وہ تعلیم دینی ہے کہ کل کو یہ بھی کمائے، اس کا خاوند بھی کمائے، دونوں کماتے ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، ملازمت جائز ہے، منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا منع ہے، لیکن ضرورت ہو تو تب، خاوند فوت ہو جائے ٹھیک ہے، عورت کماتی کوئی مسئلہ نہیں، طلاق اس نے دے دی عورت کماتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شروع سے یہ ارادے والدین کے بھی اور پھر خاوند کے بھی کہ میں نے گھر سے اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے، خصوصاً جب کہ کمانے کے لیے عورت کہاں جاتی ہو؟ جہاں پہ غیر شرعی ماحول ہو، جہاں پہ مردوں کے ساتھ خلوت ہوتی ہو، جہاں پردہ کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، تو پھر تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جسے ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی کہ ایک بیٹی، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، بشیء، ان بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گی، اگر اس نے اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی، ان کو بوجھ نہیں سمجھا،
اور ان کو دین کی تعلیم دی، دعائیں سکھائیں، تلاوت سکھائی، نمازیں سکھائیں، توحید سکھائی، شرک و بدعات کے بارے میں وارننگ دی، تو فرمایا یہ لڑکیاں جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گی۔